صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، انتقال کے بعد میت کے حوالے سے انتقال کرنے والے مرحوم اور مرحومہ کے حوالے سے ہمیں کون سی باتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، وَكُفُّوا عَنْ مُسَاوِيهِمْ، اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ مردے کی غیبت کرنے سے اور مردے کی بری عادات اور بری صفات کا ذکر کرنے سے منع فرمایا، اور در حقیقت ہمیں بھی اس بات کا پتہ نہیں کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی، تو بندہ اگر اپنی موت کو یاد کرے تو انشاءاللہ الرحمن اسی سے اس کو کسی مرحوم اور مرحومہ کے حوالے سے غلط بات کرنے سے یہ تصور جو اس کا اپنی موت کا ہے وہ اس کو روک دے گا۔ تو دوستان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مردے کی برائیاں بیان کرنے سے روکا ہے اور آگے حکم دیا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، ہاں اگر تم کچھ بولنا چاہتے ہو تو اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی اچھی عادتیں بیان کرو، اس کے اندر جو بھی کوئی اچھا کام تمہیں نظر آیا ہو اس کا تذکرہ کرو، لیکن برائی کرنے سے، مومن مرحوم مردے کی برائی کرنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روک دیا ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ شرعی کے مردے کی غیبت کی، اب یہ وجہ شرعی کیا ہو سکتی ہے؟ تو وجہ شرعی یہ ہے کہ کوئی مرنے والا گمراہ تھا، بد مذہب تھا، اور اس کی بد مذہبیت بتا کر کسی کو بد مذہبی سے بچانا ہے تو آپ اس کی بد مذہبی کو بیان کر سکتے، تب آپ اس کی بدعقیدگی والے عیب کو بیان کر سکتے کہ اب یہ آپ کا مقصد اس کی برائی کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی بدعقیدگی بتا کر لوگوں کو بدعقیدگی سے بچانا ہے۔
مگر یہ معاملہ تو عام طور پر لوگوں کے درمیان ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ حالات ایسے ہیں کہ بدعقیدہ ہو تو وہاں لوگ بڑے نرم مزاج بن جاتے ہیں، اور جہاں آپ کا پڑوسی ہو، بھائی ہو، آپ کی جس سے کچھ ناراضگی چپکلش ہو تو وہ چاہے نمازی، پرہیزگار، حاجی ہو، دیندار ہو، مگر چونکہ آپ کا زندگی میں کبھی اس سے کوئی معاملہ درست نہیں رہا تو اب آپ اس کے انتقال کے بعد اس کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، تو یہ غیبت ہے اور یہ سخت ترین حرام ہے۔ بلکہ زندگی میں غیبت کرنے سے زیادہ سخت ترین گناہ انتقال کرنے کے بعد اس کی غیبت کرنا ہے۔ یہ آپ امام نووی نے اس کو باضابطہ لکھا ہے، غیبت المیت المسلم اشد من الحی، کہ مسلمان مردے کی غیبت کرنا اشد من الحی، مسلمان زندے کی غیبت کرنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے لِأَنَّ عَفْوَ الْحَيِّ وَإِسْتِحْلَالَهُ مُمْكِنٌ وَمُتَوَقَّعٌ فِي الدُّنْيَا، اس لیے کہ جو زندہ ہے اگر اس کی آپ سے کچھ کوتاہی ہو گئی تو اس سے مل کر کے معاف کرانا آپ کے لیے ممکن ہے، لیکن جس مردے کی آپ نے غیبت کی تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب اس سے آپ معاف کیسے کرائیں گے؟ اس سے معاف کرانے کی صورت کیا بنے گی؟ تو اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مردے کی غیبت کرنا یہ زندے کی غیبت کرنے سے زیادہ گناہ رکھتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ جہاں سخت تر حکم ہے وہاں سے بھی لوگ باز نہیں رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک بات ہے، اس پر غور کرو اور توجہ دو کہ شریعت کا حکم ہے کہ غسل میت کے لیے جو اس کا قریبی ہو وہ غسل میت دے۔ اگر وہ سنت کے مطابق غسل دے سکتا ہے تو جو قریبی ہے وہ غسل دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شریعت میں یہی لکھی گئی ہے کہ چونکہ قریبی ہوگا تو کوئی عیب دیکھے گا تو چھپا لے گا، کوئی مردے میں عیب نظر آئے گا تو اس کو وہ قریبی ہوگا تو چھپا لے گا۔ تو چونکہ وہ انتقال کر چکا ہے اب اس کے عیبوں کو چھپانے والا معاملہ ہے، تو چھپانے کے لیے وہی زیادہ مناسب ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار، اس کا بیٹا ہو، مرحومہ ہے تو اس کی بیٹی ہو، مرد ہے تو اس کا نواسا ہو، پوتا ہو، بھائی ہو۔ تو چونکہ جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اگر اس میں اس کو کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کو چھپا لے گا۔ اور یہاں بھی باضابطہ یہ حکم ہے شریعت کا، علماء نے لکھا ہے کہ غسل دینے والا میت کو جب غسل دے تو کوئی اچھی بات دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ کیا اچھی بات؟ کاستنارۃ وجہہ، جیسا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل کھل گیا ہے، رونق آ گئی ہے چہرے پر، تو اس کو بیان کرے کہ میں غسل دے رہا تھا تب ان کا چہرہ ایسا بارونق ہو گیا تھا۔ اور وطیب ریحہ، اور اس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، وسرعت انقلابہ علی المغتسل، اور اس کو نہلانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ہاتھ لگا رہے ہو اور یہ خود بخود پلٹ رہا۔ تو ایسی بات ہو تو اس کو بیان کرو۔ ایسا بیان کرنا ان خوبیوں کو دیکھ کر مستحب ہے،
اگر آپ نے ناپسندیدہ چیز دیکھی، جیسے بدبو دیکھی، جیسے چہرے کا سیاہ ہو جانا دیکھا، یا آپ نے بدن یا شکل کا بدل جانا دیکھا، تو اب آپ کو حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ اس کو چھپائیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور برتیں۔ آج تو لوگ باضابطہ بیٹھ کر اس پر بھی مطلب مردوں کے عیب بھی بیان کر جاتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھتی ہیں تو مردوں کے عیبوں پر بیان کر جاتی ہیں کہ یہ تو ایسا ویسا یوں توں۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ جب بول رہے ہوتے تب اپنی موت یاد نہیں ہوتی؟ کیا اپنا مرنا یاد نہیں ہوتا کہ تم کس کروٹ پر مرو گے اور تم کس حالت میں جاؤ گے؟ تو خاموش رہو، اگر برائی دیکھی بھی ہے تو خاموش رہو، اچھائی دیکھی ہے تو اس اچھائی کو بیان کرو۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ برائی سے روکنے والی جو بات ہے تو اس میں آپ اس کو محسوس کیجئے صرف کہ یہ کس قدر گہرائی والی بات ہے۔ ابو جہل کتنا سخت ترین بدبخت ترین کافر تھا کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کون سی تکلیف تھی جو نہ پہنچائی۔ بدر کی جنگ میں کفار قریش کو تیار کر کے لانے والا یہی تھا اور بدر میں مارا گیا ہے، لیکن اس کا بیٹا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اکرمہ کے سامنے ان کے باپ ابو جہل کو کوئی برا نہ کہے۔ تو جہاں کافر کفر پر مارا، وہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بیٹے کے سامنے اس باپ کی عیب بیان کرنے سے منع کر دیا۔ تو پھر جہاں مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، مومنہ حالت ایمان میں دنیا سے گئی ہو، اس پر کچھ سکرات طاری ہو گئی، کچھ نزع طاری ہو گئی، اس کو کچھ بیماریاں لگ گئی، تو اصل میں یہ بھی میں جمعہ میں کئی جمعہ پہلے اس پر بیان کیا تھا، پتہ نہیں لوگ یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اب میں کیا کروں اس چیز کو کہ اس چیز پر بھی میں نے مکمل گفتگو کر دی ہے آپ کے سامنے کہ مردے پر انتقال سے پہلے جو بیماریاں اور سختیاں طاری ہوتی ہیں، اگر وہ مومن ہے تو یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند یہ ہے کہ یہ دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جائے، اس لیے اس پر کچھ آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب لوگ ایسی آزمائشوں کو ہی انتقال کے بعد بطور عیب بیان کرتے ہیں، بطور برائی بیان کرتے ہیں۔ علم نہیں ہے، اب یہ جہالت ہے اور کوئی سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ لوگوں کی علم سے دوری دیکھو، بیگانگی دیکھو۔ تو ابو جہل جیسا بدبخت، اس کے عیوب بھی ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنے سے روک دیا، تو پھر جو مومن اور مومنہ حالت ایمان میں دنیا سے گئے ہیں، ان کے عیوب بیان کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اب یہ کیوں روکا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ میں مطالعہ کر رہا تھا، دوران مطالعہ یہ بات میرے علم سے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انتقال کرنے والے کا تذکرہ ہوا، اس کی بات چلی کہ وہ انتقال کر گیا ہے، لیکن اس کا ذکر
کسی نے برائی کے ساتھ کیا، اس کا ذکر کسی نے برائی کے ساتھ کیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، تم اپنے مردوں کا ذکر کرو تو خیر ہی کے ساتھ کرو، خیر ہی کے ساتھ۔ اب یہاں مجھے ایک دوسری پوری بحث میری نگاہ کے سامنے، میرے آپ کے جیسے گنہگاروں کو حضور نے خیر کے دامن میں چھپا لیا کہ ان کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ، اور جو جماعت صحابہ ہے ہی وہ جن کے لیے قرآن میں آیا کنتم خیر امت اخرجت، وہ پوری جماعت ہی خیر والی، یوں تو پوری امت خیر ہے، مگر جن کو براہ راست تم خیر ہو وہ جماعت صحابہ ہے۔ تو جب میرے اور آپ کے اندر ہزاروں برائی ہیں، ہمیں حضور نے کہا کہ تم خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرو، تو پھر جو ہے ہی خیر پر، خیر کی علامات اور خیر کا نشان منزل ہے، پھر ان کے بارے میں بری بات کرنے سے کس قدر زیادہ روک دیا گیا۔ تو مردوں کے بارے میں جب سرکار کے سامنے اس شخص کا برائی کے ساتھ ذکر ہوا، سرکار نے فرمایا خیر کے ساتھ ذکر کرو، کیونکہ سرکار نے فرمایا ذالک لأنہم قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے اس تک وہ پہنچ چکا ہے، اب تم کیوں اس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہو؟ اس نے اچھے اعمال کیے تو اس کی جزا تک پہنچ گیا، اگر اس نے برا کیا ہے تو اس کی سزا تک پہنچ گیا ہے، اب تم اس کے کیوں یوں بیان کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سرکار نے اس طریقے سے روکا اور زجر کی کہ ایسا نہ کرو، اس کو اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس تک پہنچ چکا ہے، اب وہ ہے تو نہیں زندہ، تو اب تم اس کی برائی کر کے خود اپنے نامہ اعمال میں گناہ کیوں درج کرا رہے ہیں؟ اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اصل میں اس چیز سے کیوں روکا؟ یہ بہت خاص بات ہے، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سرکار نے مومن مرحوم اور مرحومہ کے عیوب انتقال کے بعد بھی بیان کرنے سے جو روکا ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ اے پرہیزگارو، اے دیندارو، تمہیں اللہ کے رسول نے کتنا بلند مرتبہ دیا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظ اللہ کی بارگاہ میں گواہی بن جاتے ہیں، تو تم سوچ سمجھ کے بولا کرو، تم کسی کے بارے میں بات کرو تو غور و فکر کر کے بولا کرو کہ تمہاری باتیں اللہ کی بارگاہ میں مہر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس سے روایت کہ ہم لوگ ایک جنازے کے پاس سے گزرے، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، تو ہم نے اس جنازے کے بارے میں بھلی باتیں کہی، یہ بہت اچھا تھا، پرہیزگار، دیندار، ملنسار، عقیدے عمل کا پکا تھا، باتیں کی ہم نے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ثم مروا بأخرى، پھر دوسرا جنازہ گزرا، فأثنوا علیہا شرا، تو ہم نے اس کے عیوب بتائے، اس کے جو نقائص اور کمیاں تھی وہ ہم نے ذکر کی، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ما وجبت، حضور ایک کی خوبیاں ایک کی برائیاں، لیکن دونوں کے لیے ایک ہی لفظ وجبت، واجب ہو گئی، تو کیا چیز واجب ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، یہ جس کی تم نے بھلائی اور خوبی بیان کی، رب نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو تمہاری زبانوں کی ویلیو تو دیکھو کہ تمہاری زبانوں کا مقام اور مرتبہ تو دیکھو، تم بولتے ہو تو یہ کتنی بڑی سند بن جاتی ہے،
تو پھر اپنی زبان کو یوں غفلت لاپرواہی میں چلاتے نہ رہو کہ تمہاری زبان سے کیا نکل جائے اور کیا فیصلہ ہو جائے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جس کی تم نے برائی کی فوجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم تو زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تمہاری بات تو بطور گواہی مان لی جاتی ہے، تو اب تم اپنی زبان سے کسی مردے کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہو تو پھر غور و فکر کر کے کہو کہ یہ صرف تمہاری زبان نہیں، یہ جنت و جہنم کے فیصلے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ کسی پرہیزگار کی زبان پر خیر کے ساتھ ہمارا نام آ جائے، یہ بھی ہمارے لیے ایک سند بن جاتا ہے۔ اس پر آپ نے غور نہیں کیا؟ ان جملوں پر پھر سے سنیے، دھیان دیجیے۔ کسی نیک پرہیزگار دیندار شخص کی زبان پر فاسق و فاجر تمہاری برائی کرتا ہے تو وہ تو فسق میں ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس کو دین سے کیا لینا دینا۔ لیکن کوئی دیندار پرہیزگار متقی شخص اگر اس کی زبان پر تمہارے حق میں خیر کا جملہ نکلتا ہے تو یہ خیر کا جملہ حدیث پاک کی روشنی میں تمہارے لیے جنت کی سند بن جاتا ہے۔ تو صالحین سے اپنے مردوں کے لیے دعائیں بھی کرو، صالحین کی نظروں میں رہا کرو، صالحین سے ربط اور تعلق رکھا کرو۔ میں خود اس بات کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا اپنا عمل ہے جو میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے لیے جو کچھ میں کرتا ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتاتا کہ صالحین کی نظر میں رہنے کے لیے ہم کرتے کیا ہے، مگر آپ سے جو ہو سکے صالحین کی نظر میں رہنے کے لیے بس ان کے قریب رہیں، ان کی نظر میں رہیں، ان سے تعلق اور ربط بنا کے رکھیں، چونکہ ان کی زبان سے نکلے گے خیر والے جملے، وجبت لہ الجنہ، سند مل جائے۔ تو میرے دوستو، یہ چند ہدایات تھی جن کا عرض کرنا میں نے ضروری سمجھا، اس لیے میں نے آج کی سنی اجتماع میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ چونکہ یہ حافظ مشتاق صاحب اور دوسرے ساتھی افضل بھائی یہ لوگ محنت کر کے یوٹیوب پر بھی اس کو جاری کرتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو بعد میں بھی سنو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سناؤ تاکہ وہ بھی سنیں تو عبرت پکڑیں، اور یہ معاشرے کی برائیاں لعنتیں نکلیں تو پھر گھروں میں سکون آئے، برکت آئے، چین آئے، اور گناہوں کا میل ہمارے دلوں کو بوجھل کر دیتا ہے۔ یہ میل اترے گا تو پھر انشاءاللہ دل بھی مطمئن رہے گا، اہل خانہ بھی مطمئن رہیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔